بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ناظرین کرام، پروگرام مشکوٰۃ النبوہ کے 5ویں حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سنت نبوی کی بابت جاری ہے۔ ہم نے سابقہ حلقے میں ذکر کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے گورنرز اور امراء کو کتابت حدیث اور سنت نبوی کی تدوین کا حکم دیا تھا تاکہ سنت نبوی ضائع نہ ہو جائے۔ نیز ہم نے تدوین سنت کے تعلق سے امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی عظیم ترین کوششوں کا بھی مختصراً ذکر کیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ امام زہری رحمہ اللہ کی کوششوں سے کس طرح تدوین سنت کی تحریک رواں دماں ہو گئی اور مختلف اور متعدد شہروں میں سنت نبوی کی تدوین کا کام زور و شور سے ہوا۔ معزز ناظرین، 2 صدی ہجری میں تدوین سنت کا کام اور اس کی نشر و اشاعت کا عمل وسیع پیمانے پر ہوا جو سابقہ سالوں میں نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے چند اسباب ہیں جنہیں میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، روایتوں کی کثرت، اسانید میں اسماء الرجال کا زیادہ ہونا، نیز اسانید میں رجال کے ناموں کی کثرت، ان کی کنیتوں اور ان کے انساب کی کثرت۔ نمبر 2، سنت نبوی کے حفاظ صحابہ نیز کبار تابعین میں سے اکثر وفات پا چکے تھے، لہٰذا ان کی وفات سے اندیشہ ہوا کہ سنت نبوی اور احادیث نبویہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر 3، لوگوں کی قوت حافظہ میں کمزوری آ گئی تھی اور لوگوں کے مابین لکھنے کے وسائل بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ نمبر 4، اس وقت بدعتیں ظاہر ہو گئی تھیں، نیز جھوٹ جیسی بری خصلت بھی روایت حدیث میں در کر گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ حدیثیں گھڑ بھی لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، سنت نبوی کی تدوین کی کراہت کے جو اسباب تھے وہ بھی زائل ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، 2 صدی ہجری میں سنت نبوی کی تدوین کا کام جس جیل نے کیا ان میں سے چند کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، صغار تابعین جن کی وفات 140 ہجری کے بعد ہوئی۔ نمبر 2، اتباع التابعین، اور یہ صحابہ اور تابعین کے بعد تیسرے حلقے کے لوگ ہیں۔ اس جیل نے اصحاب بدع اور نفس پرستوں کا جم کر کے مقابلہ کیا، اور زنادقہ جنہوں نے سنت نبوی کی مخالفت میں اپنی پوری قوت جھونک دیا تھا، ان کے جھوٹ اور کذب بیانی کا بھی اسی جیل نے مقابلہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اب آئیں اتباع التابعین کی جانب سے سنت نبوی کی خدمت اور اس کی حفاظت کے کاموں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے عہد میں جرح و تعدیل اور نقد اسانید و رجال کی باب میں کافی وسعت دی گئی، اور اس کی وجہ تھی کہ لوگوں کی قوت حافظہ میں یا قوت حفظ میں کمی آ گئی تھی، اور نفس پرستی نیز بدعتیں بھی بہت زیادہ پھیل چکی تھیں، لہٰذا شعبہ بن الحجاج اور سفیان الثوری اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہم نے اس باب میں جم کر کے کام کیا۔ نمبر 2، غیر معروف لوگوں کی طرف سے کی گئی روایت کو بھی اس جیل نے قبول کرنے میں توقف اختیار کیا تھا۔ نمبر 3، ان کی جانب سے احادیث کا تتبع بھی کیا گیا، اور ہر نئی صورت کے لیے، ہر نئی شکل کے لیے اصول ترتیب کیے گئے، اور اس طرح حدیث کے انواع و اقسام کامل و مکمل ہوئے، اس کے اصطلاحات وضع کی گئیں، علل الحدیث پر کام کیا گیا۔ نیز اسی زمانے میں سنت نبی اور طلب حدیث کے لیے خوب رحلات اور اسفار کیے گئے۔ معزز ناظرین، 2 صدی ہجری میں اس جیل یعنی اتباع التابعین کو یہ مقام حاصل رہا ہے کہ اس جیل نے سنت مطہرہ اور علوم السنہ کی تاسیس کی، چنانچہ حدیث نبوی یا سنت نبوی کے اعلام اور عظما جو تھے ان میں سے چند کے نام ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام اوزاعی، شعبہ بن الحجاج، عبداللہ بن المبارک، اور مالک بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، وکیع بن جراح وغیرہم، یہ وہ اعلام اور عظما تھے جنہوں نے حدیث کی خدمت میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، فجزاہم اللہ عنا خیر الجزا۔ خواتین و حضرات، 2 صدی ہجری کے نصف اخیر میں سنت نبوی کی تدوین مبوب طریقے سے ہوئی، چنانچہ احادیث کو جوامع
اور مصنفات کی شکل میں جمع کیا گیا، جیسے جامع معمر بن راشد، جامع سفیان بن عیینہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف حماد بن سلمہ، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اسی زمانے میں موطا لکھی، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ما علی ادیم الارض بعد کتاب اللہ اصح من موطا الامام مالک، زمین پر، اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد موطا مالک سے زیادہ صحیح ترین کوئی کتاب نہیں ہے۔ انہی باتوں پر یہ حلقہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔